عدت کا مطلب کیا ہے؟ عدت کا مطلب وہ پیریڈ جس میں عورت انتظار کرتی ہے کہ خاوند مجھے آ کے منا لے گا، اچھا، مجھے آ کے منا لے گا، مجھ سے سلو کر لے گا۔ یہ مدت کتنی ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ مدت اگر عورت کو حیض آتے ہیں تو 3 حیض، 3 دفعہ پیریڈ اسے آ جائیں، یعنی 3 مہینے۔ وہ اگر مہینے سے پہلے آ گیا تو ہم وہی شمار کریں، مہینہ، وہ اس کا مہینہ۔ اگر جس کو حیض نہیں آتے پھر اس کے لیے 3 مہینے شمار کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی عدت کا مطلب 1 مہینے سے کم نہیں ہے؟ جی ہاں، 1 مہینے سے کم یعنی نہیں، ایک طلاق، لیکن اگر حیض اس نے آج اگر جھگڑے میں اس نے طلاق دی اور پرسوں حیض آ گیا، اس کا 1 مہینہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم واضح لفظوں میں کہتے ہیں جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت 3 حیض ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو مثلا بعض کو بیماری ہوتی ہے نہیں حیض آتے، اس کی عدت 3 قروء، 3 حیض، اور جس کو نہیں آتے تو اس کے 3 مہینے ہیں، اور جس کو حمل ہے اس کو اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ 9 مہینے بھی ہو سکتی ہے، وہ 8 بھی ہو سکتی ہے، 2-3 مہینے بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کی تو اس عدت کا موقع حمل کے دوران طلاق نہیں دی جا سکتی؟ دی جا سکتی، دی جا سکتی۔ بالکل دی جا سکتی۔ اچھا، یہ جو رجی طلاق ہے عدت پوری ہونے کے ساتھ ہی بائنہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اچھا، یعنی بائنہ کا مطلب جس سے ان کا وہ جو عقد تھا وہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی میں چاہ رہا ہوں آپ بالکل قرآن کے مطابق بات کریں اس وقت، وَإِذَا تاکہ گفتگو پھر آگے اسی پر طَلَّقْتُمُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، جب تم طلاق دو تو عدت کے لیے طلاق دو۔ تو آپ جب عدت کا موقع ہی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، تو قرآن کہہ رہا عدت کے لیے طلاق دو، تو عدت کے لیے طلاق میں کیسے دوں گا جب موقع ہی نہیں دے رہا؟ رہا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، تمام محدثین کہتے ہیں کہ ان کا یہ فیصلہ تعزیری حکم تھا، اور ہر حاکم وقت کو اپنی رعایا کی اصلاح کے لیے یہ اختیار ہوتا ہے، وہ تعزیری طور پر کسی بھی کام کی اصلاح کرنے کے لیے کوئی حکم ایسا جاری کر سکتا ہے۔ یہ شرعی حدود میں یعنی رد و بدل نہیں ہے، تعزیری حکم ہے، اور بعد والے کسی بھی حاکم کو وہ اس کو بدلنے کا بھی تو حاکم وقت جو ہے قرآن کے کسی فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے؟ تبدیل نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد ایسا ہوگا۔ میرے دور حکومت میں لوگوں نے اتنی طلاقیں دینی شروع کر دی، دھڑا دھڑ طلاق دی، پھر اگلے دن بلا لیا طلاق تو واقعی نہیں ہو رہی نا؟ واقع ہو رہی ہے نا، اگر 3 مرتبہ دی جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ نہ یہ پھر آپ قرآن میں عدت کا ذکر ہوا، طلاق میں نے پہلی نشست میں یہ بات عرض کی کہ اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے کہ طلاق واقع ہوئی یا نہ ہوئی۔ اچھا، صرف اس میں اختلاف ہے کہ کتنی ہوئی۔ واقع ہونے کا طلاق واقع ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں مکمل اب رجوع نہیں ہو سکتا، وہ والی کیفیت تو نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ والی کیفیت تب ہوگی اگر وہ یا تو عدت گزر جائے 1 طلاق کے بعد، ٹھیک ہے، عدت گزر جائے اور اس نے سلو نہیں کی تو اس کا پہلا نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اب اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے اور لڑکی بھی بچوں کو یاد کر کے روتی ہے وغیرہ وغیرہ، اب ان کا ولی کی اجازت سے، لڑکی کی مرضی سے، لڑکے کی مرضی سے، نئے گواہوں سے، نئے حق مہر کے ساتھ ان کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ 1 طلاق کا یہ فائدہ ہے۔ یہی ہم نے ذکر کیا بھی۔ اچھا، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، مہربانی۔ آپ نے تو بہت کچھ کہا، میں تو اس طرف آ ہی نہیں رہا نا۔ ٹھیک ہے، میں چائے پھیکی پیتا ہوں کیونکہ میں خود میٹھا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو یہ بینیفٹ ہے کہ 1 طلاق دے کر اگر کسی نے جان بھی چھڑانی ہے نا، 1 طلاق دے، اب 1 شکار آپ کا 1 گولی سے ہوتا ہے، اچھا، آپ باقی 2 گولیاں کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ یعنی اب وہ عدت گزر جائے گی تو طلاق اپنی جگہ موجود رہے گی، طلاق موجود رہے گی اور نکاح بھی ختم ہو جائے گا، نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ 2 مہینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے؟ اگر اس کو 3 حیض نہیں آئے تو رجوع کر سکتا ہے۔ 3 حیض آ گئے تو رجوع نہیں ہو سکتا۔ 3 حیض آ گئے تو پھر رجوع اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اب یہ رجی طلاق جو تھی وہ بینہ کے حکم میں آ گئی، یعنی اس کا اب نکاح